إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز من قائل في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت والجلال لوگوں کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رکھتا ہے. کبھی انسانی زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی حالات کچھ ایسے آتے ہیں کہ اسے غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یعنی یہ زندگی اتار چڑھاؤ اور خوشی و غمی سے عبارت ہے. انسان جب خوش ہوتا ہے
اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اندر یہ کیفیت رکھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، وہ ہنستا ہے، اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے دیکھ کر سامنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ابھی خوش ہے۔ جب وہ غم میں ہوتا ہے، جب وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اسے ایسی کیفیت دی کہ اس کے چہرے سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی اس کے دل میں کس قدر ہم و غم ہے۔ تو یہ غم اور خوشی اور اس کا اظہار یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہے۔ اللہ ہی ہے جو بندوں کو ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو بندوں کے لیے ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس پر وہ خوش ہو، اور رب ذوالجلال ہی ہے جس کے توفیق سے اور جس کے پیدا کی گئی کیفیت سے انسان روتا ہے۔ اور سورہ نجم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یعنی یہ رونا یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رونے کی 10 قسموں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کے آنکھوں میں جو آنسو آتا ہے وہ 10 طرح سے آتا ہے، 10 کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتا ہے۔ پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی کیفیت رحمت کی وجہ سے آنسو آتا ہے، ترس کی وجہ سے آنسو آتا ہے۔ وہ کسی کو دیکھ لے پریشانی میں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھ لے وہ رونے لگتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت آتی ہے، اس کے اوپر ترس آنے لگتا ہے اسے۔ دوسری نمبر 2 محبت کی وجہ سے آنسو نکلنے لگتا ہے۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر کا سفر کر رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ محبت کا آنسو ہے۔ نمبر 3 خوف کا آنسو۔ انسان سوچتا ہے مستقبل کے بارے میں، سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ آگے کے حالات کیسے ہوں گے، آگے کون سی ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ ہماری زندگی مشکل میں پڑ جائے۔ ان سب چیزوں کو سوچ کر وہ رونے لگتا ہے، جسے کہا جاتا ہے خوف کا آنسو۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی طرح آدمی حزن کا آنسو بھی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ حزن اور خوف میں فرق یہ ہے کہ آدمی ماضی میں کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کے اعزاء و اقربا میں سے کسی کی وفات ہوئی ہے، اس کو یاد کر کے وہ رونے لگتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ حزن کا آنسو ہے۔ یعنی خوف اور حزن میں یہ فرق ہے کہ خوف آنے والے مستقبل کے توقعات سے اس کا آنسو وابستہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اور سوچ کر رونے لگتا ہے۔ اور حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن وہ پیچھے کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، کچھ واقعہ کچھ حادثہ ایسا پیش آیا ہے جسے سوچ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک آنسو کس کا ہوتا ہے؟ خوشی کا آنسو ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ خوشی کے وقت آدمی کو آنسو آ جاتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ خوشی کا آنسو ہوتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ خوشی اور غم کے آنسو میں فرق یہ ہے کہ خوشی کا آنسو جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور غم کا آنسو جو ہوتا ہے دل اندر سے اس قدر رنجیدہ ہوتا ہے کہ غم کا آنسو جب نکلتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 کچھ ایسے آنسو بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کے اوپر کوئی مصائب و آلام آئے، اسی طرح خوشی کے آنسو کا ثبوت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر دیتے ہیں، دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے پاس پہنچتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ابوبکر، اللہ رب العزت والجلال نے اب ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت بھی دی گئی ہے؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعم یا ابا بکر، ہاں اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں میرے ساتھ چلنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو بکر رونے لگتے ہیں، ابو بکر زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور اماں عائشہ گواہی دیتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا کہ نبی کی صحبت اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ خوشی کا آنسو تھا جس کو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا. نمبر 6، جب کوئی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس کا سامنا نہیں کر پاتا ہے. کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ وہ بیماری برداشت نہیں ہوتی ہے، آدمی رونے لگتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی تکلیف آدمی کے اوپر آ گئی، اس تکلیف کو وہ جھیل نہیں پا رہا ہے. نمبر 7، کمزوری اور بڑھاپے کا آنسو. آدمی جب اس کا ہاتھ و پیر ساتھ دینا بند کر دیتا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتا ہے. یہ کس چیز کا آنسو ہوتا ہے؟ یہ بڑھاپے اور کمزوری کا آنسو ہوتا ہے. کہ کل جوانی میں ہر میرے ارد گرد لوگ جمع رہتے تھے، میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا، جہاں جب چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا، لیکن آج یہ کمزوری اور بے بسی، وہ یہ سوچ کر تنہائی میں رونے لگتا ہے. جسے ابن القیم نے کہا کہ ھذا البکاء من الضعف، یہ کمزوری اور بڑھاپے کا یہ آنسو ہے. نمبر 8، نفاق کا آنسو. نفاق، آدمی کے دل میں کوئی رنج و غم نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی غم نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے رونا چاہتا ہے، رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، دکھاتا ہے. اور یہ منافقین کی صفت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آتے تھے تو ان کا ظاہر کچھ ہوتا تھا اور باطن کچھ ہوتا تھا. آ کر اللہ کے رسول کے سامنے یہ اظہار کرتے تھے کہ ہم سے بڑا اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. جب جنگ کا موقع آتا تھا جنگ سے دور ہو جاتے تھے، اور جب جنگ سے مسلمان واپس آتے تھے، سلقوکم بألسنۃ حداد نشیحۃ علی الخیر، خوب چربے زبانی کرتے تھے، یہ اظہار کرتے تھے کہ ہم تو جنگ میں شرکت چاہتے تھے، کسی وجہ سے نہیں کر سکے، لیکن سب سے بڑا اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے والے ہم ہیں. تو 8ویں قسم رونے کا یہ کہ آدمی نفاق کی وجہ سے روئے، اس کے دل میں کوئی رنج و غم نہیں ہے، صرف دکھلاوا اور نفاق کی وجہ سے روئے. نمبر 9، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کرائے کا رونا. زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر جب کوئی غمی کا موقع ہوتا تھا تو کرائے کے لوگوں کو لایا جاتا تھا، اور وہ آ کر روتے تھے یا روتی تھی، جسے کہا گیا کہ وہ کرائے کا رونا ہے. گھر میں کوئی رونے والا نہیں، اس لیے باہر کے لوگوں کو لا کر رلایا جا رہا ہے. اور نمبر 10، کہ ایسا رونا جو کسی کو دیکھ کر رونا آ جائے. آدمی کے اوپر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، کوئی اسے بہت زیادہ غم نہیں ہے، اس کو وہ کسی اعزا و اقربا کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گیا، وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں، اس کی اولاد، اس کے جو قریبی اولاد ہیں وہ رو رہے ہیں. ان اولاد کو دیکھ کر یہ بھی رونے لگتا ہے. یہ کیا؟ یہ متاثر ہو کر رونا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ دوسرے کا اثر لے کر انسان رونے لگتا ہے. یہ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر رونے کے 10 طرح کو 10 نوع کا تذکرہ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو اور شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس رونے کو پسندیدہ قرار دیا؟ شریعت نے اور دین نے کس رونے کو یہ بتلایا کہ یہ رونا اللہ رب العزت والجلال کے یہاں مرغوب ہے، پسندیدہ ہے؟ سورہ مریم میں اللہ رب العزت والجلال نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ابتدا سے. زکریا، مریم، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل، ابراہیم، ادریس، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان کے بارے میں ایک بات فرمائی اور کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ اللہ رب العزت والجلال کی آیات جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، جب پڑھی جاتی ہے، تو وہ سجدہ میں روتے ہوئے سجدے کی میں گر پڑتے ہیں. خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، وہ روتے ہوئے سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ رونا اللہ رب العزت والجلال کو پسندیدہ ہے، مرغوب ہے. لیکن کس طرح کا رونا؟ وہ رونا، وہ آنسو جو اللہ رب العزت والجلال کے خوف سے آنکھوں میں تاری ہو جائے، وہ رونا اللہ کو پسند ہے. وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھیں کنٹرول نہ کر پائے، نکلنے لگے، وہ آنسو اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں مرغوب ہے، پسندیدہ ہے. بلکہ یہ آنسو یہ انمول ہے، یہ آنسو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ رب العزت والجلال کی نظر میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، کہ 2 آنسو سے بڑھ کر، 2 قطروں سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی چیز محبوب نہیں ہے. قطرۃ دموع من خشیت اللہ،
ایک اللہ کے خوف سے جو آنسو آنکھ سے جاری ہو جائے، وہ قطرہ، ایک قطرہ آپ کے زبان سے نکلے رب ذوالجلال کے ہاں، یہ قطرہ آپ کا انمول ہے۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے آپ کے خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راہ میں نکل جائے، اللہ کے راہ میں آپ کے خون کا ایک قطرہ نکل جائے، یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آپ کا آنسو نکل جائے، یہ اللہ کے یہاں انمول ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دن کا تذکرہ کیا جس دن لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، پریشانی کی کیفیت ہوگی، نفسی نفسی کا سما ہوگا، 7 خوش نصیبوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جس دن اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے، رونے لگتا ہے وہ۔ یہ آنسو، یہ اس کی یہ قیمت ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے ایک خاص سائے میں جگہ دے گا۔ تو یہ آنسو، یہ قطرے جو اللہ کے خوف سے نکلے، یہ انمول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لن یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الذرع، کہ کوئی آدمی ہرگز ایسا آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جس کی آنکھوں سے، لن یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے خشیت سے آنسو نکل جائے، وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حتی یعود اللبن فی الذرع، یہاں تک کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس چلا جائے۔ یعنی جس طرح یہ ناممکن ہے، یہ بھی امپاسبل ہے کہ دودھ نکلنے کے بعد جانور کے تھن میں واپس چلا جائے، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے اور پھر وہ آدمی جہنم میں جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لن یلج النار احد، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عینان لا تمسہما النار، کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جس پر جہنم حرام ہے، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائے۔ وہ عین تحرس فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو آنکھ اللہ کے حدود، اللہ کے سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی راتیں گزار دے، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ آنکھوں کے سوتے کا خشک ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آج ہماری آنکھوں کا سوتا خشک ہو چکا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ متى اقحطت العین من البکاء من خشیت اللہ فاعلم انها من قسوة القلوب، یہ یقین رکھو، یہ جان رکھو کہ جب آنکھوں کا سوتا خشک ہو جاتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہونا بند ہو جاتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو یہ کیا ہے کہ کس بات کی علامت ہے؟ فاعلم، یہ یقین رکھو کہ انہا من قسوۃ القلوب، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کے کہ ہمارے دل پر اللہ کا کلام، ہمارے دل پر اللہ کے عذاب کا بیان کرنا، ہمارے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ متى اقحطت العیون من خشیت اللہ فاعلم انہا من قسوۃ القلوب، یہ یقین رکھو کہ یہ دلوں کی سختی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ قَسْوَةُ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ سے سب سے دور وہ شخص ہے، سب سے دور وہ دل ہے جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس دل میں سختی آ جائے، وہ دل اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ آج ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے؟ آج ہم نے اپنے آپ کو ایک مشین بنا رکھا ہے۔ کس چیز کی مشین؟ پیسوں کو کمانے کی مشین، دنیا کو حاصل کرنے کی مشین، دنیا کی اس ریس میں لوگوں کا مقابلہ کرنے کی مشین، دنیا کی اس ریس میں اس طرح لوگوں کا ساتھ دیا جائے کہ کہیں ہم اس ریس میں، اس مسابقے میں پیچھے نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو
एक मशीन बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या कभी वो वक्त भी आता है कि हम तन्हाई में, रातों में हमें नींद ना आए अपने गुनाहों को याद करके? क्या कभी वो वक्त भी हमारे दिलों पर तारी होता है? कभी वो वक्त भी आता है हमारे ऊपर कि हम उस वक्त को याद करें जब हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो हम बंद कोठरी के अंदर कर रहे हैं या मजमा में कर रहे हैं, रब्बे जुल जलाल एक एक चीजों के बारे में हिसाब किताब मिलेगा। बल्कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं, जो जमीन पर हम खड़े होकर गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं, रब्बे जुल जलाल उस जमीन को गोया ही देगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपने अंदर से खबरें बयान करने लगेगा कि इस आदमी ने इस वक्त इस गुनाह को अंजाम दिया था। क्या कभी हमारे ऊपर भी ऐसी कैफियत तारी होती है कि हम अपने हालात के बारे में सोचें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने पैदा किस लिए किया था? हमने अपने दिलों को अल्लाह से दूर किस कदर कर रखा है? एक तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है जिनकी अगली और पिछली सारी गुनाह माफ है। इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को सो रहे हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहती हैं अचानक कि ज़रीनी हत्ता तअब्बद लिरब्बी, कि मुझे छोड़ दो, हत्ता तअब्बद लिरब्बी, ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं। अम्मा आयशा कहती हैं कि इन्नी उहिब्बु कुर्बका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपकी कुर्बत चाहता हूँ, मैं आपकी कुर्बत चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये इबादत का वक्त है, ये अपने रब को राजी करने का वक्त है। कहती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तब आप जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं बिस्तर से, फ़क़ाम फ़ततहरा, उठते हैं, वजू करते हैं, तारक हासिल करते हैं, उसके बाद नमाज के लिए खड़े होते हैं। नमाज में खड़े होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। रोते हैं या इतना रोते हैं कि हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपका कपड़ा तर हो जाता है, आपकी दाढ़ी तर हो जाती है। यहाँ तक कहते हैं कि रावी हत्ता बल्लल अर्द, यहाँ तक कि जमीन पूरी तर हो जाती है। यहाँ तक पूरी फमा ज़ाला यबकी हत्ता तलअल फज्र, फज्र का वक्त हो जाता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर रोते रहते हैं। कहते हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल होते हैं मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत बिलाल कहते हैं अल्लाह के रसूल फज्र का वक्त हो गया है और आपके ऊपर ऐसा क्या हुआ है कि आप बराबर रो रहे हैं, हत्ता बल्लल अर्द, यहाँ तक कि जमीन तर है। आपकी तो अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ है। हज़रत बिलाल कहते हैं कि अल्लाह ने आपकी अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ कर दी, उसके बाद आप इस तरह रो रहे हैं। कहते हैं कि अफला अकूनु अब्दल शकूरा, अल्लाहु अकबर। ये देखिए, अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जिसकी अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ है और वो रो किस लिए रहा है? वो अल्लाह के सामने रो रहा है शुक्र गुजार बंदा बनने के लिए, वो अल्लाह के सामने रो रहा है शुक्र गुजारी के लिए। आज हमारी शबो रोज, हमारा दिन, हमारी रातें सब गुनाहों से भरी हुई है, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं मिलती कि हम दुनिया के औकात से, दुनिया में जो हम जिस कदर मुनहमिक है, उससे अपना वक्त निकाल कर हम तन्हाई में बैठकर सोचे कि हमारी खिलकत का, हमारे पैदाइश का मकसद क्या था? जिस रब को राजी करना मकसद था, क्या हम उस रब को राजी करने के लिए हम अपने दिनों रात में हमारा कितना वक्त होता है? दिनों रात में हमारा कितना वक्त होता है? क्यों हमारे आंखों का सोता ये खुश्क हो गया? क्यों हमारे दिलों में इस कदर सख्ती आ गई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दिलों को नरम करने का एक बड़ा इलाज ये था कि कुरान से मुतासिर होना, कुरान को सुनना, कुरान को सुनकर जो अल्लाह वाले थे उनके दिलों पर ऐसी कैफियत तारी होती थी कि उनके आंखों से आंसू जारी होने लगते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, कि अब्दुल्लाह इक़रा अलैया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। वो कहते हैं कि अक़रा व अलैका उन्ज़िल, मैं पढ़ूं जबकि आपके ऊपर ये कुरान का नुज़ूल आपके ऊपर हुआ है। कहते हैं कि इन्नी उहिब्बु अन अस्मा मिन गैरी, मुझे ये पसंद है कि मैं दूसरों से सुनूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूँ, सूरह निसा की तिलावत शुरू करता हूँ। सूरह निसा में पढ़ते पढ़ते मैं इस आयत पर पढ़ता हूँ, इस आयत पे पहुंचता हूँ जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। उस वक्त हालत क्या होगी जब हम हर नबियों को ले आएंगे, हर उम्मत से एक गवाह यानी नबियों को हम हाजिर करेंगे। व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, और हम सारे नबियों पर, आए नबी हम आपको गवाह बनाएंगे, यानी सारे नबियों को हाजिर किया जाएगा, उनके कौमों को हाजिर किया जाएगा,
سارے نبی یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اے اللہ ہم نے جو تو نے حکم دیا تھا ہم نے سارے دین و عقیدے کی بات توحید اور ایمان کی بات ہم نے اپنے قوم کو پہنچا دیا تھا لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی ہم آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ آیت جب میں اس آیت پر پہنچا نبی علیہ السلام کہتے ہیں حسبک یا عبداللہ یا عبداللہ حسبک اب بس کرو. کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہوں میری آنکھیں اٹھتی ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. کیوں نبی علیہ السلام اس منظر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس قدر افراتفری کا وقت ہوگا. سارے نبیوں کو حاضر کیا جائے گا, ان کی قوموں کو حاضر کیا جائے گا, ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس کے بعد مجھے ان لوگوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. یہ قرآن سے متاثر ہو کر دل کے اندر دقت طاری ہو جاتی. کہتے نبی علیہ السلام سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبتنی ہود واخواتها کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. مجھے اما یتساءلون اذا الشمس كورت ان سب صورتوں نے مجھے ان کے پڑھنے نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے سامنے جب یہ آیات آتی ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اما یتساءلون کی بعض آیات کے بارے میں کہ ان آیات سے زیادہ سخت کوئی آیات ہم صحابہ پر نازل نہیں ہوئی. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. میرے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے الشمس كورت واذا النجوم انكدرت جب یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا واذا النجوم انكدرت جب ستارے بے نور ہو جائیں گے انسان علمت نفس ما قدمت واخرت جو بھی انسان نے کیا ہے جو بھی آگے اور پیچھے جتنی بھی گناہیں سب اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. جب حشر و نشر کا تذکرہ ہوتا ہے آخرت کا ذکر ہوتا ہے یہ سوچ کر نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہونے لگا. قرآن پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی لیکن جو میری اتباع کرے وہ تو میرے میں سے لیکن جو نافرمانی کرے تب بھی تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یعنی خلاصہ کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جو لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے. یعنی اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ان کو بھی معاف کر دے گا تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم کہ اے اللہ اگر ان تعذبهم فانهم عبادك اگر تو نے معاف کر دے اگر تو نے عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. وان تغفر لهم اگر تو انہیں بخش دے فانك انت العزیز الحکیم تو غالب ہے حکمت والا ہے. کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال جبریل سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ رونے کا سبب کیا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت والجلال بخوبی واقف ہوتا ہے کہ سبب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سبب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم امتی امتی کہ میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن میرے امت کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے جبریل کی طرف سے کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک کہ ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر دیں گے, آپ کے ساتھ آپ کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ آپ کو وہ عمل اور آپ کو وہ فیصلہ پسند آئے گا. تو نبی علیہ السلام اس قدر اور رونے کا وقار کیسا ہوتا تھا. رونے کا وقار اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ سارے محلے میں یہ خبر پھیل جائے, بلکہ صاحب یہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہم گئے, آپ رو رہے تھے لیکن رونا کیسا تھا عزیز ان کا عزیز الموجل. آپ اس طرح رو رہے تھے جیسے ہانڈی ابھی چولہے پر چڑھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ پک رہا ہے, سسکنے کی آواز آ رہی ہے.
یعنی دل سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے جیسے ابھی ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے، پکنا شروع ہوا ہے. اور صحابہ کرام کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہی تربیت کی تھی. صحابہ کرام کی تربیت بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کا تذکرہ کرتے تھے. ایک ابن ماجہ کی صحیح حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے جنازے میں گئے، فجلس علی شفیر القبر، قبر کے کنارے آپ بیٹھ گئے، آپ کو موت یاد آنے لگی، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ زمین آپ کے رونے سے تر ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا استعدوا لمثل هذا اليوم، استعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس لیے کہ اس دن سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے. جب آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا، قبر کا تذکرہ ہوتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خلیفہ ثالث، جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو رونے لگتے تھے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ذکر کرتے ہیں. جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن آپ نہیں روتے، قبر کے پاس کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا وہ باقی منزلوں سے بھی نجات پا جائے گا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ما رأیت منظرا والقبر افظع من، میں نے جتنا بھی دنیا میں بھیانک منظر دیکھا لیکن ان سب سے زیادہ بھیانک منظر قبر کا تھا. تو آخرت کا تذکرہ، قبر کا، بعث و نشور کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس دنیا میں ہم جس قدر منہمک ہیں، ہمارے دلوں میں جس قدر سختی آ چکی ہے، ہم اس دلوں کو نرم کریں، اللہ سے قریب کریں. اس لیے کہ وَإِنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ سے وہ دل بہت دور ہو چکا ہے. جس دل میں اللہ کا خوف، جس دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، وہ دل اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے. اس دل کا ایک ایک عمل بندوں کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس دل کا ایک ایک عمل دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس دل کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا اور اس کی رضوان کے لیے ہوتا ہے. اور صحابہ اکرام کے سامنے جب اسی لیے ذکر کیا جاتا تھا تو صحابہ اکرام قابو سے باہر ہو جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا، اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ جاننے لگو تو بہت کم تمہیں ہنسی آئے اور رونا بہت زیادہ ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ فقط توجوہ، صحابہ کرام اپنا چہرہ اپنے کپڑوں سے ڈھانک لیتے ہیں، وَلَهُمْ خَنِيدٌ، اور ان کو سسک کر رونے کی آواز آنے لگتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کا اور جس طرح ہم نے اپنی زندگی بنا لی ہے اس زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایک مشین بنا کر اس دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم صرف دنیا کی اس ریس میں، دنیا کے اس مسابقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے دلوں میں اس قدر سختی پیدا کر لیں جس سختی کے بعد اس کا انجام یہی ہے کہ ہلاکت اور نفاق اور فسق. اللہ نے فرمایا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کہ ابھی بھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں نرمی آ جائے. حالات اس قدر سخت ہیں کہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی کہ ان کے دلوں میں اللہ کے لیے خوف آ جائے. ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل، اس سے پہلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب ایک وقت گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، فقست قلوبهم، پھر ان کے دلوں میں سختی آ گئی، وکثیر منهم فاسقون، اکثر ان میں فاسق تھے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے. بار الہ تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو اپنے مولا حقیقی سے جا مل چکے، بار الہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما دے، ان کو درگزر ان کی مغفرت فرما دے، جنت ان کا ٹھکانہ بنا. بار الہ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي هودة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.